الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت اگر اچھی ہو، بھلے سے چھوٹی نیت کی جائے اور کام اگرچہ بگڑ بھی جائے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے ثمرات، اس کے پھل، اس کے نتائج بہت اچھے حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں ان کے پاس ایک عیسائی بادشاہ گرفتار کر کے لایا گیا۔ جو بھی ان کا لیڈر تھا مجاہدین کا، اس نے اس کو پکڑا اور پیش کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں۔ چونکہ یہ عیسائی بادشاہ وہ شخص تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ تکالیف دی گئی تھی، بہت پریشان کیا گیا تھا۔ اس سے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے پریشان تھے۔ چنانچہ عمر نے تو ارادہ کر لیا تھا اس بات کا کہ اس کو پکڑتے ہی فوری طور پہ قتل کیا جائے۔ ان کا یہ ارادہ اور نیت تھی۔ چنانچہ جب اس عیسائی بادشاہ کو ان کی مجلس میں پیش کیا گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ تمہارے تو قتل کا ارادہ میں کر چکا ہوں، میں نیت کر چکا ہوں تمہیں قتل کرنے، لہذا اب تمہارے پاس ایک آخری وصیت ہے، آپ بتا دو کیا آپ کی آخری وصیت ہے، کیا آپ چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا، اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، ڈرا ہوا ظاہر ہو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ ایک پیالہ پانی کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کیا بھئی اس کو ایک پیالہ پانی پیش کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک پیالے میں پانی بھر کے اس کو لا کر پکڑا دیا۔ اب ہاتھوں سے پکڑے تو کانپ رہا ہے، پی نہیں رہا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھنے لگے بھئی پیتے کیوں نہیں ہو؟ پی لو، تم نے آخری خواہش ظاہر کی ہے۔ کہتے ہیں میں اس وجہ سے نہیں پی رہا کہ میں پینے لگوں گا اور اسی درمیان آپ حکم کر دیں گے اور جلاد جو ہے میری گردن کاٹ دے گا، پیچھے کھڑا ہوا ہے، فوراً مار دے گا مجھے وہ، تو لہذا اس لیے میں نہیں پی رہا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنتے ہی پھر ایک دم کہا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، تم پی لو سکون سے، یہ تمہیں دورانے پیتے ہوئے ہم تمہیں نہیں مروائیں گے، جب تک تم یہ پانی نہ پی لو تب تک یہ جلاد تمہیں نہیں مارے گا، جب تک تم یہ پانی نہ پی لو۔ اب یہ شخص تو بڑا چالاک اور ہوشیار تھا، اس نے کیا کرا، پیالے میں جو پانی تھا وہ ایسے زمین پہ پھینک دیا، مٹی میں، اور کہنے لگا کہ عمر اپنے الفاظوں پہ غور کر لیں ذرا سا، کہ آپ نے کہا جب تک یہ پانی نہ پی لو گے تو تمہیں ہم نہیں مروائیں گے، لہذا پانی تو میں نہیں پی رہا، میں نے تو پانی پھینک دیا، آپ لیکن اپنے الفاظوں سے نہ پھریے گا۔ اب عمر تھوڑا سا حیران کہ یہ اس نے کیا کروا دیا، واقعی میں نے یہ الفاظ کہے کہ جب تک پانی نہ پی لو گے تو میں جلاد نہیں قتل کرے گا، نہیں مارے گا۔ اب عمر کہنے لگے کہ ہاں میں اپنی بات پر قائم ہوں، جو میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اب میں ارادہ اور نیت نہیں رکھتا تمہیں مروانے کی، اب میں تمہیں نہیں ماروں گا۔ اب وہ کہنے لگا کہ عمر میں اب آپ کو اصل بات بتاتا ہوں کہ یہ حیلہ میں نے کیوں استعمال کیا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی، میں اسلام سے پہلے ہی متاثر ہو گیا تھا، اگرچہ میں نے مسلمانوں کو بڑا پریشان کیا، تنگ کیا، لیکن میرے دل کے اندر اسلام آ چکا تھا، لیکن میں کلمہ اس لیے نہیں پڑھ رہا تھا کہ لوگ پھر باتیں بناتے اور کہتے کہ یہ بادشاہ ہو کر دیکھو جب موت آ گئی قریب ڈر کے اسلام قبول کر رہا ہے، اس وجہ سے میں اسلام قبول نہیں کر رہا۔ چنانچہ میں نے یہ حیلہ کیا۔ اب تو آپ نے جب حکم صادر کر دیا امیر المومنین ہوتے ہوئے کہ اب آپ مجھے قتل نہیں کروا رہے، چنانچہ اب میرے دل میں آپ کی اس بات کے آ جانے کے بعد یہ پکا یقین آ گیا کہ اب لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ میں بادشاہ کوئی موت کے ڈر کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کیا تھا۔ چنانچہ اب میں گواہی دیتا ہوں، اور اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور ارادہ اور مقصد کیا تھا؟ نیک نیت ہے، چونکہ اس کے دل میں نیت پہلے آ چکی تھی نا، ارادہ وہ کر چکا تھا،
اگرچہ مسلمانوں کا بڑا دشمن تھا، بڑا اس نے اسلام کو بھی نقصان پہنچایا، مسلمانوں کو بھی پہنچا، امیر المومنین جیسے عمر تک اس کو قتل کرنا فوراً چاہتے تھے، لیکن یہ اس کی نیت جو خالص تھی، بس اس کی بنیاد پر تو عمر نے فرمایا کہ دیکھو میں نے بھی اچھی نیت، نیک نیتی سے میں نے جب کہہ دیا تو کہہ دیا، میں نے اپنی نیت فوراً بدل لی، اور اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی خالص نیت کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ چنانچہ الحمدللہ کہا عمر نے بھی، اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک یہ شخص جو ہے اسلام میں داخل ہو گیا میری نیک نیتی کی وجہ سے۔ تو ہم بھی تو اپنی نیتوں کو درست کریں نا، ٹٹولیں۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔